عنوان ایمان پہاڑوں کو بھی ہلا سکتا ہے۔ مرکزی آیت متی 17-20۔ یسوع نے تعلیم دی کہ اگر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور شک نہ ہو تو ناممکن حالات بھی بدل سکتے ہیں، حتیٰ کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ ایمان کتنا بڑا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہمارا ایمان کس پر ہے۔ کبھی ہمارا ایمان چھوٹا ہوتا ہے مگر ہمارا خدا بڑا ہوتا ہے، کبھی ہماری طاقت کم ہوتی ہے مگر خدا کی قدرت لامحدود ہوتی ہے، کبھی ہمارے سامنے پہاڑ کھڑا ہوتا ہے مگر خدا کہتا ہے پہاڑ کو مت دیکھو، مجھے دیکھو۔ تمہید پہاڑ کیا ہے؟ جب بائبل میں پہاڑ کی بات ہوتی ہے تو ہم اسے صرف مٹی، پتھر اور چٹان نہ سمجھیں۔ آج کسی کے سامنے بیماری کا پہاڑ ہے، خوف کا پہاڑ ہے، مالی مشکلات کا پہاڑ ہے، خاندانی مسئلے کا پہاڑ ہے، گناہ اور عادتوں کا پہاڑ ہے، مایوسی کا پہاڑ ہے، ماضی کا پہاڑ ہے، ناکامی کا پہاڑ ہے، لوگوں کی مخالفت کا پہاڑ ہے، دعا کے جواب میں تاخیر کا پہاڑ ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے، جو پہاڑ انسان کو بڑا دکھائی دیتا ہے وہ خدا کے سامنے چھوٹا ہے۔ نقطہ نمبر 1، ایمان حالات کو نہیں، خدا کو دیکھتا ہے۔ حوالہ 2 کرنتھیوں 5:7۔ پولس رسول ہمیں سکھاتا ہے کہ ایماندار زندگی ظاہری دیکھنے پر نہیں بلکہ ایمان پر گزارتا ہے۔ دنیا کہتی ہے جو نظر آ رہا ہے وہی حقیقت ہے، مگر ایمان کہتا ہے جو خدا نے کہا ہے وہ آخری حقیقت ہے۔ پطرس پانی پر چلتا ہے۔ متی 14 میں پطرس نے یسوع کو پانی پر چلتے دیکھا۔ یسوع نے اسے بلایا اور پطرس کشتی سے باہر نکل آیا۔ جب تک پطرس یسوع کو دیکھتا رہا وہ پانی پر چلتا رہا، لیکن جب اس نے ہوا دیکھی، لہریں دیکھیں، طوفان دیکھا تو وہ ڈوبنے لگا۔ یہاں ایک بہت اہم سبق ہے۔ پطرس پانی پر نہیں ڈوبا، وہ اپنی توجہ بدلنے سے ڈوبا۔ پہلے اس کی نظر یسوع پر تھی، پھر اس کی نظر طوفان پر ہو گئی۔ آج بہت سے لوگ ایمان کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ توجہ کی تبدیلی کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب ہماری نظر مسئلے پر ہوتی ہے ہم ڈرتے ہیں، بیماری پر ہوتی ہے ہم گھبرا جاتے ہیں، لوگوں کی باتوں پر ہوتی ہے ہم ٹوٹ جاتے ہیں، ماضی پر ہوتی ہے ہم آگے نہیں بڑھتے۔ لیکن جب ہماری نظر خداوند پر ہوتی ہے تو ہمیں یاد آتا ہے میرا خدا میرے مسئلے سے بڑا ہے۔ نقطہ نمبر 2، ایمان صرف یقین نہیں، خدا کے کلام پر عمل ہے۔ حوالہ یعقوب 2:17۔ یعقوب ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا ایمان جس کے ساتھ عمل نہ ہو زندہ ایمان نہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں مجھے ایمان ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا ہم ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم ایمان کے ساتھ قدم اٹھاتے ہیں؟ کیا ہم ایمان کے ساتھ معاف کرتے ہیں؟ کیا ہم ایمان کے ساتھ خدا کا انتظار کرتے ہیں؟ کیا ہم ایمان کے ساتھ گناہ کو چھوڑتے ہیں؟ نوح کی مثال۔ خدا نے نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا، حالانکہ اس وقت شاید بارش اور سیلاب نظر نہیں آ رہا تھا۔ نوح نے خدا کے کلام پر عمل کیا۔ یہی ایمان ہے۔ جب خدا بولے تو حالات کے نظر آنے کا انتظار نہ کرو۔ ایمان کا مطلب ہے خدا نے کہا ہے اس لیے میں قدم اٹھاؤں گا۔ کبھی خدا پہلے راستہ نہیں دکھاتا، پہلے قدم اٹھانے کو کہتا ہے۔ نقطہ نمبر 3، ایمان ناممکن حالات میں خدا کی قدرت کو دیکھتا ہے۔ حوالہ مرقس 9:30۔ یسوع نے تعلیم دی کہ ایمان رکھنے والے کے لیے بہت سی چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ انسان اپنی طاقت سے ہر چیز کر سکتا ہے، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ خدا کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ حوالہ لوقا 1:37۔ خدا کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں۔ ابراہیم اور سارہ کی مثال۔ ابراہیم اور سارہ کی عمر بڑھ چکی تھی۔ انسانی اعتبار سے اولاد کا وعدہ ناممکن دکھائی دیتا تھا، لیکن خدا نے وعدہ کیا۔ وقت گزرا، حالات بدلے نہیں، انتظار بڑھتا گیا، مگر خدا کا وعدہ ختم نہیں ہوا۔ آخرکار خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ تاخیر کا مطلب انکار نہیں ہوتا۔ کبھی خدا ہمیں انتظار کرواتا ہے کیونکہ وہ صرف جواب نہیں دے رہا ہوتا، وہ ہمیں جواب کے لیے تیار بھی کر رہا ہوتا ہے۔ نقطہ نمبر 4، ایمان شک کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ حوالہ یعقوب 1:6۔ یعقوب کہتا ہے کہ جو شخص خدا سے مانگتا ہے وہ ایمان کے ساتھ مانگے اور شک نہ کرے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ شک کا آ جانا اور شک کو قبول کر لینا دو مختلف چیزیں ہیں۔ کبھی انسان کے دل میں سوال آتے ہیں، کیا خدا واقعی میری دعا سنے گا؟ کیا میری حال بدل سکتی ہے؟ کیا خدا میرے ساتھ ہے؟ کیا میری زندگی میں بھی معجزہ ہو سکتا ہے؟ یہ سوال آ سکتے ہیں، لیکن ایمان یہ کہتا ہے میں اپنے سوالوں سے بڑا خدا رکھتا ہوں۔ باپ کی دعا مرقس 9:24۔ ایک شخص نے یسوع کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا اور مدد مانگی۔
یہ بہت خوبصورت ایمان ہے، کیونکہ ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کبھی کمزور نہیں ہوتے۔ ایمان کا مطلب ہے، اے خداوند، میرے اندر کمزوری ہے، مگر میں اپنی کمزوری سمیت تیرے پاس آتا ہوں۔ نقطہ نمبر 5، ایمان دعا کو طاقتور بناتا ہے۔ حوالہ مرقس 11:24۔ یسوع نے تعلیم دی کہ دعا کرتے وقت خدا پر ایمان رکھو۔ یہ آیت ہمیں دعا کی طاقت دکھاتی ہے۔ دعا صرف الفاظ نہیں، دعا خدا کے ساتھ تعلق ہے، خدا پر انحصار ہے، خدا کے سامنے دل کھولنا ہے، اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کرنا ہے۔ بعض اوقات ہم دعا کرتے ہیں اور فوراً جواب چاہتے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے دعا جاری رکھو۔ لوقا 18:1۔ یسوع نے لوگوں کو سکھایا کہ ہمیشہ دعا کرتے رہیں اور ہمت نہ ہاریں، یعنی جب جواب نہ آئے دعا کرو، جب حالات خراب ہوں دعا کرو، جب لوگ چھوڑ جائیں دعا کرو، جب دل ٹوٹ جائے دعا کرو، جب راستہ بند ہو دعا کرو، کیونکہ بند دروازے خدا کے لیے بند نہیں ہوتے۔ نقطہ نمبر 6، ایمان خوف کو شکست دیتا ہے۔ حوالہ 2 تیموتھیس 1:7۔ خدا نے ہمیں خوف کی روح نہیں دی، بلکہ قدرت، محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ خوف کہتا ہے تم نہیں کر سکتے، ایمان کہتا ہے خدا میرے ساتھ ہے۔ خوف کہتا ہے سب ختم ہو گیا، ایمان کہتا ہے خدا ابھی کام کر رہا ہے۔ خوف کہتا ہے کوئی راستہ نہیں، ایمان کہتا ہے خدا راستہ بنا سکتا ہے۔ داؤد اور جالوت 1 سموئیل 17 میں اسرائیل کی فوج جالوت سے ڈر رہی تھی۔ جالوت بڑا تھا، طاقتور تھا، تجربہ کار جنگجو تھا، مگر داؤد نے جالوت کو خدا سے بڑا نہیں سمجھا۔ داؤد نے جالوت کی طرف دیکھا اور کہا کہ جنگ خداوند کی ہے۔ داؤد کا ایمان یہ نہیں تھا کہ میں بڑا ہوں، بلکہ میرا خدا بڑا ہے۔ یہی ایمان ہے۔ آپ کی فتح آپ کی طاقت میں نہیں، خدا کی قدرت میں ہے۔ نقطہ نمبر 7، ایمان انتظار کے موسم میں بھی قائم رہتا ہے۔ حوالہ یسیح 40:31۔ جو لوگ خداوند کا انتظار کرتے ہیں وہ نئی قوت حاصل کرتے ہیں۔ ہم انتظار پسند نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں دعا آج، جواب آج، معجزہ آج، تبدیلی آج، مگر خدا کبھی کبھی ہمیں انتظار کے موسم میں لے جاتا ہے۔ کیونکہ انتظار میں ایمان مضبوط ہوتا ہے، کردار بنتا ہے، صبر پیدا ہوتا ہے، خدا پر انحصار بڑھتا ہے، ہماری اپنی طاقت ختم ہوتی ہے، اور جب ہماری طاقت ختم ہوتی ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی قدرت ابھی ختم نہیں ہوئی۔ نقطہ نمبر 8، ایمان پہاڑ کو دیکھ کر نہیں رکتا۔ ذکریہ 4:6-7۔ ذکریہ کی کتاب میں خدا اپنے لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ کام انسانی طاقت اور قوت سے نہیں بلکہ خدا کی روح سے ہوتا ہے، اور پھر پہاڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑا پہاڑ بھی ہموار میدان بن سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ آپ کا پہاڑ بہت بڑا ہو سکتا ہے، بہت پرانا ہو سکتا ہے، بہت مضبوط دکھائی دے سکتا ہے، مگر وہ خدا سے بڑا نہیں۔ کبھی خدا پہاڑ کو ہٹاتا ہے، کبھی خدا پہاڑ کے اوپر سے راستہ بناتا ہے، کبھی خدا ہمیں پہاڑ پر چڑھنے کی طاقت دیتا ہے، لیکن ہر صورت میں خدا اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ نقطہ نمبر 9، ایمان ہمیں مسیح میں مضبوط بناتا ہے۔ فلپیوں 4:13۔ پولس رسول کہتا ہے کہ وہ مسیح میں سب کچھ کر سکتا ہے جو اسے قوت دیتا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی مرضی کی ہر چیز حاصل کر لے گا۔ اس کا اصل مطلب ہے مسیح ہمیں ہر حالت سے گزرنے کی قوت دیتا ہے، خوشی میں، غم میں، کامیابی میں، ناکامی میں، فراوانی میں، کمی میں، انتظار میں، آزمائش میں۔ مسیح ہمیں سنبھالتا ہے۔ ایمان کی 5 عملی نشانیاں۔ ایمان دعا کرتا ہے۔ ایمان کہتا ہے میں خدا سے بات کروں گا۔ 2، ایمان خدا کا کلام پڑھتا ہے۔ رومیو 10:17 کے مطابق ایمان خدا کے کلام کو سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ایمان کمزور ہے تو خدا کے کلام میں واپس جائیں۔ 3، ایمان فرمان برداری کرتا ہے۔ خدا کے کلام کو جاننا کافی نہیں، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ 4، ایمان انتظار کرتا ہے۔ خدا کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ خدا غیر حاضر ہے۔ 5، ایمان گواہی دیتا ہے۔ جب خدا آپ کی زندگی میں کام کرے تو اپنی گواہی کو نہ چھپائیں۔ آپ کی گواہی کسی اور کے ایمان کو زندہ کر سکتی ہے۔ آج کا بڑا سوال آپ کا پہاڑ کیا ہے؟ آج اپنے دل میں پوچھیں، میری زندگی کا سب سے بڑا پہاڑ کیا ہے؟ کیا وہ خوف ہے؟ کیا وہ مایوسی ہے؟ کیا وہ بیماری ہے؟ کیا وہ مالی پریشانی ہے؟ کیا وہ خاندانی مسئلہ ہے؟ کیا وہ کوئی گناہ یا کمزوری ہے؟ کیا وہ کوئی ایسا خواب ہے جسے آپ نے دفن کر دیا ہے؟ آج خدا آپ سے کہتا ہے
पहाड़ को मत देखो, अपने खुदा को देखो। मती 17:20 का पैगाम ये नहीं कि ईमान एक जादुई ताकत है। ईमान कोई जादू नहीं। ईमान खुदा पर भरोसा है। ईमान ये नहीं कि मैं जो चाहूंगा वो हो जाएगा। ईमान ये है खुदा जो चाहेगा वो मेरे लिए बेहतरीन होगा और मैं उस पर भरोसा करूंगा। ईमान ये नहीं कि आपको कभी मुश्किल नहीं आएगी। ईमान ये है कि मुश्किल आएगी मगर खुदा मेरे साथ होगा। ईमान ये नहीं कि तूफान नहीं आएगा। ईमान ये है कि तूफान आएगा मगर यसू कश्ती में मौजूद है। ईमान ये नहीं कि पहाड़ हमेशा फौरन हट जाएगा। ईमान ये है कि पहाड़ के सामने खड़े होकर भी मैं खुदा को नहीं छोड़ूंगा। और जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं तो हमें मालूम होता है पहाड़ बड़ा हो सकता है मगर खुदा इससे बड़ा है। दावत ईमान, अगर आज आपके सामने कोई पहाड़ है तो आज ही इसे खुदा के हाथ में दे दी। अपने दिल में कहीं, खुदावंद, मैं अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करता, मैं तेरे वादे पर भरोसा करता हूं। मैं अपनी आंखों से नहीं बल्कि ईमान से चलना चाहता हूं। याद रखें, राई का दाना छोटा होता है मगर अगर वो जिंदा हो तो बढ़ता है। इसी तरह शायद आज आपका ईमान बहुत छोटा हो लेकिन उसे खुदा के हाथ में दे दी, क्योंकि छोटा ईमान भी बड़े खुदा के हाथ में बड़ी चीज बन सकता है। दुआ। ए आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर शुक्रगुजारी के साथ आते हैं। ए खुदावंद, हम इकरार करते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत से पहाड़ हैं। कुछ पहाड़ खौफ के हैं, कुछ मायूसी के, कुछ बीमारी के, कुछ माली मुश्किलात के, कुछ खानदानी मसाइल के, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें हमने अपने दिल में नामुमकिन समझ लिया है। लेकिन आज हम अपने पहाड़ों से नजरें हटाकर तेरी तरफ देखते हैं। ए खुदावंद, हमारे ईमान को मजबूत कर। जब हम कमजोर हों तो हमें ताकत दे। जब हम डरें तो हमें याद दिला कि तो हमारे साथ है। जब हम इंतजार करें तो हमें सब्र दे। जब रास्ते बंद हों तो हमें याद दिला कि तेरे लिए कोई रास्ता नामुमकिन नहीं। जब हमारा ईमान कमजोर हो तो हमें अपने कलाम के जरिए मजबूत कर। ए खुदावंद, हमारे अंदर ऐसा ईमान पैदा कर जो हालात को नहीं बल्कि तुझे देखे। ऐसा ईमान जो तूफान में भी कायम रहे। ऐसा ईमान जो इंतजार में भी कायम रहे। ऐसा ईमान जो मुखालिफत में भी कायम रहे। ऐसा ईमान जो कहे मेरा खुदा वफादार है। ए खुदावंद, हमारी जिंदगी के हर पहाड़ पर अपनी कुदरत जाहिर कर। जहां शफा की जरूरत है वहां अपनी शफा की कुदरत जाहिर कर। जहां दिल टूटे हुए हैं वहां तसली दे। जहां खौफ है वहां अपना इत्मीनान दे। जहां मायूसी है वहां उम्मीद दे। जहां बंद दरवाजे हैं वहां अपनी मर्जी के मुताबिक रास्ता बना। और हमें सिखा कि हम अपनी ताकत पर नहीं बल्कि तेरे फजल, तेरी कुदरत और तेरे कलाम पर भरोसा करें। हम अपने ईमान को तेरे हाथ में देते हैं। हम अपनी परेशानियां तेरे हाथ में देते हैं। हम अपने मुस्तकबिल को तेरे हाथ में देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तो वफादार खुदा है। ए खुदावंद, हमारे ईमान को जिंदा कर, हमें मजबूत कर, हमें साबित कदम बना और हमारी जिंदगी को ऐसी गवाही बना कि दूसरे लोग भी तेरे नाम पर ईमान लाएं। हम ये सब कुछ तेरे मुकद्दस नाम में मांगते हैं। आमीन।